بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں، میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی، اور پورا جو پارہ ہے پہلا پارہ سورۃ بقرہ، اور وہ مکمل میں پہلا پارہ جو ہے کر چکا ہوں، بیان بھی کر چکا ہوں، اور اس کے بعد میرے دوستو آخر میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق و یعقوب والاسباط، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور اسباط کا ذکر ہے، یعنی اولاد کا۔ سبت اولاد کو کہتے ہیں، اسباط سبت کی جمع یعنی اولاد ہے۔ تو میرے دوستو آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امجد ابجد کو، اس کے دادا کو کتنے امتحان اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے، ان کو آزمائش سے جو ہے گزارا، اس پر جو امتحان آتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امتحانات عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو، اللہ کے کلام کو، اسلام کو، دین مذہب، اللہ کے احکام کو، اس کے نبی کے پیغام کو آپ نے ہر ایک انسان کے کان میں پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں یا اللہ تیرا کلام، تیرا اسلام، تیرے احکام، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نہیں پہنچے تھے۔ میرے دوستو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور ہر ایک انسان کے کان میں پہنچانا ہے اللہ کا کلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحانات اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے، آنے والے امتحان جتنے تھے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تاکہ آپ کو تعلیم میں، آپ کے مطالعے میں جو ہے اضافہ ہو سکے، آپ کو معلومات ہو سکے۔ پہلا امتحان تو آپ کو پتہ ہے کہ ستاروں والا تھا، جو غار سے باہر نکلے، مشتی ستارے کو دیکھا، پھر چاند کو، پھر اس کے بعد سورج کو، یہ میرے اللہ ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ نہیں ہو سکتے، یہ تو غروب ہونے والے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہے آگ کا تھا، جو نمرود نے ان کو آگ میں جو ہے ڈالا۔ پہلا امتحان آگ میں تھا، پھر بچے کا ذبح کرنا تھا، امتحان بڑا سخت تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر، یہ بھی امتحان تھا، اور مناسک حج کے احکام، اس طرح حج کرنا ہے، رکن ہے، یہ تمام جو ہے جس کو مناسک حج کہتے ہیں، وہ بھی امتحان تھے۔ قرآن مجید میں اسی طرح اس کی طرح اشارہ کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے چند باتوں سے اس کی آزمائش کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، آزمائش سے، امتحان سے، تو وہ ان میں سے پورے اترے، وہ پاس ہو گئے ان تمام امتحان میں۔ امتحان کتنے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وہ اس میں مختلف روایات ہیں۔ آپ کی علم کے اضافہ کے لیے میں آپ کو تمام کی تمام عرض کروں گا۔ ان امتحانات کی تعداد میں بعض علماء کا اختلاف ہے، یعنی بعض کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک تو کل 30 امتحانات ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحانات اپنی زندگی میں آئے تو وہ 30 تھے۔ ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا دین نہیں جس کے دین کی خاطر آزمائش میں نہ ڈالا گیا۔ کوئی بھی آدمی ہے، کوئی نبی ہے، امتحان تو ضروری ہوتا ہے، ہاں بلکہ ہر انسان پر امتحان ہوتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، بڑا ہوگا بڑا امتحان، چھوٹا ہوگا چھوٹا امتحان۔ پہلی کلاس والے پر ادنا امتحان، پھر اسی طرح 12ویں کلاس، اسی طرح جو ہے جتنی کلاسیں اوپر چلتی جائیں گی اتنے امتحان، اتنی کتابیں، اتنے سوالات کے جوابات زیادہ ہوتے جائیں گے۔ تو اسی طرح نبیوں پر بڑے امتحانات،
اصحابہ پر تھوڑے، اس سے تھوڑے ولیوں پر، ہر انسان ہر مومن کے اوپر جو ہے امتحان ضرور ہے، یہ آپ نے ضرور سوچنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، امتحانات تو ہیں۔ نبل کا معنی ہے نبل کا معنی ہے امتحان، آزمائش۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کا امتحان، وَالْجُوعِ، بھوک کا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحانات تھے ان میں اس نے اسے قائم کیا، یعنی کہ پورا کیا ان امتحانات کو، 30 تھے یا کم ہو جتنے بھی تھے، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد باتوں سے آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا کر کے دکھایا، پورے اترے، توفیق رب کی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے برات لکھ دی اور فرمایا اے میرا خلیل ابراہیم، وہ جس نے حق اطاعت رسالت کو پورا کیا، ان امتحانات میں 10 جو ہیں اس کا امتحانات کے نام سورۃ احزاب میں ہیں۔ سورۃ احزاب میں 10 کا جو امتحانات آزمائش کا ذکر ہے ان میں ہے احزاب میں، اور سورۃ برات میں 10 کا ہے، یعنی 20 تو یہ ہو گئے، اور سورۃ مومنون میں جو ہے ذکر ہے، اور پھر فرمایا میں عرض کر رہا تھا کہ 10 کا جو ہے سورۃ مومنون میں جو ہے ذکر ہے، 10 کا سورۃ احزاب میں، 10 کا سورۃ برات میں، 20، 10 کا سورۃ مومن میں تو مومنون میں، تو یہ 30 ہو گئے۔ یہ 30 قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے امتحان آتا ہے، وہ تو قرآن میں ذکر ہے، 30 تو مکمل ہو گئے، ان میں تو اختلاف ہی نہیں رہا۔ اور فرمایا کہ اس اسلام، اگر میں ایک آیات پڑھوں پھر امتحان، پھر دوسری، یہ تقریر لمبی ہو جائے گی، بیان لمبا ہو جائے گا، بہرحال میں روایات کے ذریعے وہ بتاتا جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تھے اس کے اوپر امتحان آتا ہے، میں نے صورتوں کے نام بھی بتا دیے، اور اس کے بعد اسلام کے 30 حصے ہیں، یاد رکھنا اسلام کے 30 حصے ہیں، اور ہر ایک حصے کا میں نام بتاؤں گا، تفصیلات کروں گا۔ ایک اور روایات میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورۃ برات میں ذکر کردہ 10 چیزیں یہ ہیں۔ اب جو سورۃ احزاب میں نے کہا کہ 10 امتحانات ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے مطالعے میں بھی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ میرے دوستو، ان المسلمین، یہ مسلمانوں پر ہیں، اور جو 10 امتحانات 10 چیزیں سورۃ احزاب میں ہیں، التائبون یعنی توبہ کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حامدون حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، ان کا ذکر جو ہے میں نے عرض کر دیا۔ سورۃ احزاب میں ذکر کردہ 10 چیزیں ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، ان بشک مسلمین مسلمانوں، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، یعنی ان المسلمون، مسلمون لفظ ہے مسلم یہ نون جمع کیا ہے، مسلمین بن گیا، یہ جمع بن گئی ہے جری حالت کی۔ مسلمات یہ عورتیں ہیں، تا ہے تانیث کی، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمومنین مومن سے مومنین ہے، یہ اور نون جمع جری حالت کا ہے، مومنین، والمومنات یعنی اللہ نے مسلمان عورت، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین اور مومنات، یعنی کہ مسلمان جب عبادت کرتا ہے اللہ کی تو پھر مومن بن جاتا ہے، مومنین مومنات۔ اور 10 سورۃ معراج میں ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ والذین هم عن صلاتهم حافظون، والذی وابنا اور الذین لوگ، ہم وہ، ان سے، صلاتہم، صلات کہتے ہیں نماز کو، ہم جمع ہے، وہ یعنی کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں، حافظون نمازوں کی حفاظت کرتے، لفظ ہے حافظ، حافظ کا معنی ہے حفظ کرنے والا، یاد کرنے والا، اس کے اوپر جو ہے
واو نون حافظون کی جمع ہے اور حافظون مذکر جو ہے لفظ ہے اور یہ جمع سالم کا ہے، تو واو نون جو ہے یہ لگانے سے حافظون بن گیا، حافظ کے آگے واو نون لگاؤ حافظون بن گیا، جمع بن گیا، لفظ حافظ ہے حفاظت کرنے والا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دراصل 10 فضائل ہیں جن میں سے 5 کا تعلق سر سے اور بقیہ 5 کا تعلق جسم سے ہے۔ آپ نے ان مسائل کو یاد رکھنا ہے، 5 کا سر سے اور 5 کا جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسی کے مطلب فَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، اس کی تفسیر جب میں نے پہلے پارے کی ہے اسی آیات کی تو میں تفصیلاً سے عرض کر چکا ہوں، میری تفسیر میں بھی موجود ہے اور میں بیان بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن مختصر میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طہارت کے بارے میں بھی آزمایا جن کی تعداد 10 ہے، 5 کا تعلق سر سے اور 5 کا تعلق جسم سے ہے۔ سر سے تعلق چیزیں یہ ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 مونچھیں کٹوانا، نمبر 2 کلی کرنا، نمبر 3 ناک میں پانی ڈالنا اور پانی ڈالنا اور ناک کو صاف کرنا، اس کو کہتے ہیں استشنا کر بھی میں حدیث میں جو ہے فقہ ہدایہ در مختار فتاوی شامی میں ہے کہ ناک میں پانی ڈالو استشنا کرو، یعنی پانی ڈال کر اس کو جو ہے صاف کرو۔ نمبر 4 مسواک کرنا، سر پر مانگ نکالنا، یہ 5واں ہے۔ اور جسم کے تعلق جو ہے جسم سے متعلق 5 چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 ناخن کاٹنا، نمبر 2 زیر ناف بالوں کا مونڈنا، نمبر 3 ختنہ کرنا، نمبر 4 بغل کے بالوں کا نوچنا، نمبر 5 پیشاب یا پاخانہ کے بعد پانی سے استنجا کرنا، یہ 5 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے فرماتے ہیں کہ ابو حلال کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ کے تحت ہمیں بتایا کہ وہ چیزیں یہ ہیں، وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، نمبر 3 دونوں شرم گاہوں کو دھونا اور نمبر 4 مسواک کرنا اور نمبر 5 مونچھیں کاٹنا، نمبر 6 ناخن کاٹنا، نمبر 7 بغل کے بالوں کو نوچنا۔ ابو حلال کہتے ہیں کہ میں ایک خصلت بھول گیا ہوں۔ ابو مجلد سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 باتوں سے آزمایا گیا اور وہ انسانوں کے لیے سنت قرار پائیں، پھر وہی باتیں ذکر کی جو پہلی روایات میں دوستو عرض کر چکا ہوں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ امتحانات تو کل 10 ہی تھے، البتہ ان میں سے 6 کا تعلق شاعر سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ان میں سے 6 کا تعلق انسانی بدن سے ہے اور وہ یہ ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 زیر ناف بالوں کا مونڈنا، نمبر 2 بغل کے بالوں کا نوچنا، نمبر 3 ناخن کاٹنا، نمبر 4 مونچھیں کاٹنا، نمبر 5 جمعہ کو غسل کرنا، نمبر 6 ختنہ کرنا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ امتحانات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرمایا میں تجھے لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، اور حج کے مناسک بھی امتحانات میں داخل ہیں۔ ابو صالح سے متعددہ طریقہ سے بھی قول ہے، مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں تجھے ایک معاملہ میں مبتلا کر رہا ہوں، آزمائش کر رہا ہوں، امتحان کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر آپ مجھے لوگوں کا پیشوا بنا رہے ہیں، میں اللہ نے بنا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ کہ میری اولاد یعنی پیشوا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو بات کی اللہ نے کی، تو عزیز المطلب پھر میں آئندہ گزشتہ آپ کو عرض کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، اس پر پورا عمل کرنے، اسلام پر اور شریعت طریقت معرفت حقیقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔